بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وخاتم النبیین وشفیع المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز و محترم صدر تحریک منہاج القرآن ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤالدین محترم مختار احمد لودھرا صاحب، محترم و مکرم جناب محمد اشرف ایڈوکیٹ صاحب، ضلعی ناظم تحریک منہاج القرآن ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤالدین اور جملہ قائدین تحریک منہاج القرآن، محترم سیف اللہ طارق صاحب، محترم ساجد چیمہ صاحب، محترم خواجہ ثاقب صاحب، منگووال سے تشریف لائے ہوئے قابل عزت محترم عمران بٹ صاحب، میزبان پروگرام تحریک منہاج القرآن بکھی شریف کے جملہ قائدین، بالخصوص محترم برادر مکرم عمر فاروق صاحب اور اسد صاحب، فیصل اسد صاحب، اور جملہ ان کے معاونین، ذکر اہل بیت اطہار سننے کے لیے تشریف لائے ہوئے میرے لیے قابل عزت، قابل احترام جملہ سامعین، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، توفیق الہی سے آج خوبصورت پروگرام ہم سب کو نصیب ہوا۔ اس پروگرام کے صدقے اللہ ہمیں بارگاہ حسینیت کی قربت عطا فرمائے۔ بارگاہ حسینیت کے صدقے اللہ ہمیں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات کی خیرات عطا فرمائے۔ مجھے محترم عمر بھائی نے بتایا ہے علاقہ بھر میں کثیر محترم قمر صاحب نے بتایا ہے کہ علاقہ بھر میں کثیر جگہوں پر حلقات درود و سلام مصطفیٰ کا قیام ہے۔ اس کے ذریعے پھر اس درد کو، اس فکر کو عام کیا جا رہا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے آپ کا یہ جو علاقہ ہے بکھی شریف، یہ ویسے ہی بڑا محترم
اور مکرم علاقہ ہے، اس علاقے پر اللہ اپنی مزید رحمتوں کا نزول فرمائے۔ بنا تاخیر تلاوت کردہ آیات کریمہ کی روشنی میں اہل بیت اطہار کا ذکر خیر، میں اپنے ساؤنڈ والے بھائی سے گزارش کروں گا سادہ سا آواز بنا دیں، بیس زیادہ پیارا سا آواز، سمپل سادہ جس کو کہتے ہیں، میری جینوئن آواز چاہے وہ۔ میں اپنی بات یہاں سے شروع کر رہا ہوں، آگے آئے میرے پاس آئے۔ بچوں کو چھیڑنا نہیں، کچھ باتیں بچوں کے متعلق آئیں گی وہ ان کے لیے ضروری ہے، درمیان میں خطاب نہیں، ان کو چھیڑنا نہیں، ان کو کرنے دے جو کرتے ہیں۔ میں اپنی بات باقاعدہ اس لفظ اور اس جملے سے کر رہا ہوں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی عمر 40 سال ہو گئی اور 40 سالوں میں وہ بندہ نہیں بنا، سدھرا نہیں، تو حضور اسلام نے ارشاد فرمایا وہ بندہ میری بات کو نوٹ کر لے، کوئی چیز اس کو دوزخ جانے سے روک نہیں سکتی۔ پھر ارشاد فرمایا جس شخص کی عمر 40 سال ہو گئی اور 40 سالوں میں اس کے گناہ کم ہو گئے، نیکیاں زیادہ ہو گئی، تو حضور نے فرمایا وہ خوش نصیب بندہ بھی اس بات کو نوٹ کر لے، کوئی چیز اس کو جنت جانے سے روک نہیں سکتی۔ آج اس پروگرام میں ہم بیٹھے ہیں، اپنی اپنی عمر کا حساب لگائیں، عمر کتنی ہے؟ کئیوں کے یہ سفید ہو گئے، کئیوں کے ابھی بلیک ہے، کئی سفیدی کو ناکام کوشش کرتے ہیں چھپانے کی، کئی جوان ہیں رفتہ رفتہ 40 کے قریب آ رہے ہیں، مگر کسی کے پاس بھی ایک 100 سال عمر کا پرمٹ نہیں۔ کیا خبر جو میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں یہ گفتگو مکمل بھی ہوگی یا نہیں، کوئی خبر نہیں۔ لہذا آج اس پروگرام کو اگر تو آپ اس نیت سے سننے آئے ہیں کہ مقرر پہلے بھی بڑے سنے ہیں، آج نیا بندہ آیا ہے اسے سنتے ہیں کیا کرتا ہے، اگر تو آپ اس نیت سے آئے تو پھر کچھ بھی نہیں ملے گا، نہ مجھے نہ آپ۔ نیت یہ ہونی چاہیے کوئی ایک جملہ ہو سکتا ہے ہماری زندگی کی کایا پلٹ دے، اس نیت سے بیٹھے تو پھر بہت کچھ ملے گا۔ اللہ کرے آج کی محفل وہ موڑ بن جائے کہ ہم گناہ کی طرف جاتے جاتے یہ محفل ایک ایسا موڑ ہو کہ ہم یک لخت موڑ کے نیکی کی طرف چل پڑے۔ اس طرف چل پڑے بولے بولو صحیح کہ تھوڑی بات میری سمجھ آ رہی؟ جی ہمارے یہاں ایک پرابلم بھی ہے، ایک بڑی پریشانی ہے۔ پرابلم پریشانی یہ ہے ہماری زندگی میں بھی بڑے مواقع ایسے آتے ہیں کہ نیکی کرنے کے مواقع، لیکن
جو ہی ہم نیکی کی طرف قدم اٹھانے لگتے ہیں، یہ دل نادان ہزار بار سوچتا ہے کہ میں یہ جو نیکی کے لیے 2 پیسے خرچ کر رہا ہوں، 1 گھنٹہ نکال رہا ہوں، آدھا گھنٹہ نکال رہا ہوں، مجھے اس کے بدلے کیا ملے گا؟ ہم یہ سوچتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ آپ خرچ کر رہے ہیں وقت، پیسہ، سرمایہ، توانائیاں، اس کے بدلے ادھر کچھ نہیں ملنا، جو کچھ ملے گا ادھر ملے گا۔ اس وقت پنجابی کا ایک مقولہ ہے، اس کا مصداق بنتے ہوئے کہ اے جان میٹھا اگلا کس نے ڈٹھا، تو ہمارے قدم رک جاتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اگر کچھ خرچ کریں تو ادھر مل جائے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ ہمارے لیے نیکی کرنا بڑا مشکل ہے، نیکی کرنا بڑا مشکل ہے، گناہ بڑا آسان ہے۔ اب تجربہ کر لیں، پھر میری بات جھوٹ ہے، سو تجربہ کر لیں۔ چوک میں بیٹھ کے 2-4 بندوں کو بتائیں کل شام ہمارے گاؤں میں ایک گلوکار آ رہا ہے، اتنا بتا دیں، اشتہار نہیں لگانے، اعلان نہیں کرنے، نہ فیس بک پہ چڑھانا ہے، آپ دیکھیں دل رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ گناہ ہمارے لیے بڑا آسان ہے، نیکی مشکل ہے۔ موبائل استعمال کرتے ہیں آپ، پازیٹیو استعمال تھوڑا ہوتا ہے، نیگیٹو استعمال زیادہ ہوتا ہے، یعنی گناہ ہمارے لیے آسان ہے اور نیکی ہمارے لیے مشکل ہے۔ کیا خیال ہے کبھی آپ نے یہ سوچا کہ ہمارے لیے 2 ٹکے خرچ کرنا مشکل، دین کے لیے نیکی کے لیے ٹائم نکالنا مشکل؟ وہ ہستی جس کو امام علی مقام کہتے ہیں، امام حسین، ان کے نزدیک وقت کیا ہے، پیسہ کیا ہے؟ انہوں نے تو اس دین کی خاطر وقت نہیں، پیسہ نہیں، اپنی فیملی کے 72 تن مسکراتے چہرے کے ساتھ راہ اللہ قربان کر۔ نتیجہ تر ماتھے پہ شکن نہیں، زبان پہ افسوس کا لفظ نہیں، سب کچھ مسکراتے چہرے کے ساتھ۔ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے، ان کے لیے نیکی کا سفر آسان ہے۔ آج گفتگو جس پوائنٹ پر ہوگی وہ یہ کہ امام حسین کے لیے نیکی کا سفر آسان کیسے ہو گئے؟ بولے کیا موضوع ہوگا؟ امام حسین کے لیے نیکی کا سفر آسان کیسے ہوا؟ کربلا میں ایک اور بھی بدبخت تھا، وہ تھا یزید۔ بولے کون؟ یزید۔ صرف یزید نہیں، کہیں یزید پلید، لند بات سے کہیں یزید پلید۔ اس نے تمام 72 نفوس کو قتل کیا، شہید کیا۔ یہ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان 72 نفوس پاک ہستیوں کا قاتل اتنی آسانی کے ساتھ اس بدبخت نے اپنے ساتھ لے کیسے لی؟ یہ 2 چیزیں آج جو گفتگو میں ڈسکس کریں گے۔ نمبر 1، امام حسین کے لیے نیکی کا سفر آسان کیسے ہوا، اور یزید کے لیے گناہ کا سفر آسان کیسے ہوا؟ دونوں سوالوں کا جواب تلاوت کردہ آیات کریمہ دے رہے ہیں۔ سورۃ اللیل 92 نمبر سورہ، آیت نمبر 5 سے لے کر 10 تک 6 آیات کریمہ۔ یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں نا آپ سے، ادھر دیکھو بھائی، میری طرف دیکھو، یہ زیادتی ہے۔
میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ ادھر ادھر دیکھ رہے، میں جو باتیں کر رہا ہوں ان میں کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئے ساؤنڈ کی وجہ سے، آنکھوں کے شور کی وجہ سے، کھڑے ہو کے دوبارہ پوچھیں، لیکن بات ضائع نہیں ہونی چاہیے، تاکہ جو ٹائم ہم مسجد میں گزاریں وہ کچھ لے کے جائیں۔ نہ مجھے کسی نے باندھا ہوا ہے، نہ آپ کو کسی نے باندھا ہوا ہے، خوشی سے آئیں، خوشی سے بیٹھیں اور خوشی خوشی قرآن کا نور لے کے گھروں کو جائیں۔ اللہ کریم نے ان دونوں سوالوں کا جواب یوں دیا، ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ، تین اوصاف، تین صفات جس کے کردار میں جمع ہو جائیں، ان میں سے پہلی بات فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ، جس نے اپنا مال اللہ کی راہ میں دیا، یعنی جس کا ہاتھ نیچے والا نہیں اوپر والا ہو گیا، جس نے مخلوق کو دینا سیکھ لیا، پہلی شرط۔ دوسرا فرمایا وَاتَّقَىٰ، اور اپنے من کو تقویٰ کے نور سے منور کر لی، اور تیسری شرط وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، اور حق کی تصدیق کی۔ فرمایا یہ تین اوصاف اگر کسی کی سیرت میں جمع ہو جائیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اس خوش نصیب کے لیے ہم نیکی کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ یہ بالکل آپ کو ابھی ترجمہ سنا رہا ہوں۔ پھر آگے فرمایا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، اور جس نے بخل کیا، کیا کیا؟ بخل۔ وَاسْتَغْنَىٰ، اور مخلوق کی ضروریات سے بے پرواہ رہا۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور حق کو جھٹلایا۔ یہ تین بری عادتیں کسی بد قسمت میں جمع ہو جائیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، اس بدبخت کے لیے گناہ کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ دونوں سوالوں کے جواب ابتدا میں مل گئے۔ آئیں آج امام حسین علیہ السلام، ان کی سیرت، پہلی تین اوصاف کے تناظر میں اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ پہلی صفت کا نام ہے سخاوت، بولتے نہیں بات یاد ہو جائے گی، سخاوت۔ دوسری ہے تقویٰ، تیسرا ہے حق کی تصدیق، بولے حق کی تصدیق۔ تو ایک ایک کر کے فردن فردن اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ پہلی چیز ہے سخاوت، یہ ذہن میں رکھیں، جب کسی کا بیٹا بڑا کام کرتا ہے، بڑا کام، تو دیکھنے والے سننے والے آپس میں یہ ڈسکس کرتے ہیں یہ بچہ کون ہے، کون ہے اس کا باپ، کون ہے اس کی ماں، اس کا دادا کون ہے، نانا کون۔ تو جب بتایا جائے کہ یہ فلاں کا بیٹا، فلاں کا پوتا، فلاں کا نواسا، تو لوگ کہتے ہیں یہ کام کیوں نہ کرے، آخر نواسا کس کا ہے، دوترا کس کا ہے، بیٹا کس کا ہے۔ تو جب دیکھتے ہیں امام حسین کی سخاوت، تو سب سے پہلے نظر یہ پڑتی ہے کہ امام حسین کے نانا کون ہیں، جن کی آغوش میں اتنی حسین تربیت ہوئی، اتنی پیاری تربیت ہوئی۔ تو حسین کے نانا وہ ہستی ہیں جن کی اپنی سخاوت یہ ہے، یہ اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ، اے میرے حبیب، یہ ساری مخلوق آپ کے در کی سوالی ہے، آپ کے در کی کیا ہے، سوالی، ہمیں بنا دیا ان کے در کا سوالی، اور انہیں فرمایا محبوب فلا تنہر
ان کو خالی واپس نہیں لوٹانا. یہ ان کی سخاوت ہے. فرمایا میرے حبیب اگر یہ آپ سے مانگے دنیا دے، آپ سے مانگے ایشور کشائی وہ دے، آپ سے مانگے تاج ولی وہ دے. کوئی آئے گا آپ کے پاس دکھڑے سنائے گا، حضور سیک نہیں صحیح سیک دے. کوئی آئے گا آپ کے پاس حضور اولاد دے دے. حتیٰ کہ اگر کوئی شخص آپ سے جنت مانگتا ہے تو محبوب جنت کا سرٹیفکیٹ بھی آپ کی تحریر سے تقسیم کیا جائے. حضرت ربیہ بہت بڑے صحابی ہیں آقا علیہ السلام کے. وہ خود فرماتے ہیں میرے ہی معاملہ ہے، میری بات مجھے ہی حضور نے فرمایا اور میں ہی اس حدیث کا راوی ہوں. بخاری شریف کی حدیث. فرماتے ہیں میں آقا علیہ السلام کی جوڑے مبارک، جوتے مبارک وہ میں سنبھال کے رکھا کرتا تھا، پانی کے لوٹے بھرا کرتا تھا. ایک دن حضور علیہ السلام خوش ہو کے فرمایا آج میرا لوٹا پانی کا کس نے بھرا؟ تو میں نے عرض کیا حضور میں نے. تو آقا نے فرمایا سالنی ربیہ آج مجھ سے مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ آج کیا مانگتا ہے. اگر ہمارے جیسا تھڑ دل بندہ ہوتا یہی کہتا کہ حضور دعا کریں میں امریکہ چلا جاؤں، حضور دعا کریں. ایک سٹوری میں نے بنا لی ہے، کوٹھی کی دوسری رہتی ہے. ہمارا دین سارا یہی ہے. ہم پیروں کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ پیر صاحب دعا کریں گے نوکری میں تنخواہ میں اضافہ ہو جائے. یہی ہے پیری کوئی دین، یہی ہے دین. کبھی کسی نے نہیں کہا کہ آپ دعا کریں میں بندہ بن جاؤں، مجھے عقل مل جائے، مجھے حلال حرام میں تمیز مل جائے. ہماری یہ دعائیں نہیں. ہم کہتے ہیں پیسوں میں اضافہ ہو. مگر وہ شخص تھا جس کی تربیت حضور صلی والسلام کی صحبت میں ہوئی. اس نے عرض کیا آقا انی اسألک، ہاں میرے آقا میں آپ سے ہی مانگتا ہوں کیا؟ مرافقتک فی الجنہ. میرے آقا جو نوکری مجھے ادھر دے رکھی ہے وہی نوکری مجھے جنت میں عطا کر. اس کے سوال پہ قربان جائیں. وہ آقا علیہ السلام نے آگے فرمایا ربیہ جنت تجھے مل جائے گی مگر شرط یہ ہے کہ اپنی پیشانی کو سجدوں کی رونق کے ساتھ آباد کرنا تو شروع کر دے، نمازیں پڑھنا تو شروع کر دے، اور جنت میں اپنی صحبت کی گارنٹی میں محمد تجھے دے دیتا ہوں. آپ نے دیکھا جو مانگتا ہے حضور سے حضور عطا کرتے ہیں. یہ آقا کی سخاوت ہے. بولے یہ کیا ہے آقا کی سخاوت؟ جس حسین نے بچپن سے اپنے نانا کو یوں سخاوت کرتے دیکھا تو پھر اندازہ لگا لیں حسین کی تربیت جس ماحول میں ہوئی اس تربیت کا کتنا رنگ امام حسین کی تربیت پر چڑھا ہو. پھر حسین کی امی جان یعنی خاتون جنت فاطمہ الزہرا علیہ السلام، آپ کے بابا جان حضرت مولا علی شیر خدا، ان کی سخاوت کا قرآن شاہد ہے. قرآن کی سورہ ہے دہر آیت نمبر 8. فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. وہ جو 3 روزے رکھے تھے، منت مانی تھی، تو دروازوں پہ پہلے دن جب روزہ افطار کرنے لگے تو مسکین آ گیا، یتیم آ گیا، اسیر آ گیا. دروازوں پہ دستک دیتے اور یہ پوچھتے آگے کہ کون ہو؟ تو باہر سے آواز آتی آنا مسکین، کبھی کو کہتا آنا یتیم، کبھی کو کہتا آنا اسیر. اے حسن و حسین کے بابا سنا ہے تمہارے دروازے سے کبھی کو خالی نہیں گیا، بھوک لگی ہے کھانا دو. قربان جائے فاطمہ الزہرا کی ذات پہ، مولا علی کی ذات پہ، اپنے بچوں کے آگے سے کھانے کے دسترخوان اٹھا
جھولی میں ڈال دیتے تھے اور خود پانی سے روزہ افطار کرتے تھے. جس حسن و حسین نے بچپن سے جو سخاوت دیکھی اپنی والدہ کی، اپنے والد محترم کی اور اپنے نانا جان کی، تو پھر اندازہ لگائیں ان کی اپنی سخاوت کا عالم کیا ہو. وہ گل سمجھ آ رہی؟ اب آپ کو اپنی جو بات بتا رہا ہوں دلچسپ واقعہ ہے. حضرت امام حسن امام حسین علیہ السلام دونوں شہزادے ایک دفعہ مدینہ پاک سے نکلے سفر کرنے کے لیے. بہت دور نکل گئے، بھوک لگ گئی. ذات راہ میں دیکھا کھانا کوئی نہیں تھا. سفر کرتے کرتے جنگل میں داخل ہو گئے. جنگل میں دیکھا ایک جھونپڑی ہے، جھونپڑی میں داخل ہو گئے تو دیکھا ایک مائی بیٹھی ہے. مائی کو کہتے ہیں کہ مائی جان ہمیں بھوک لگی ہے، مسافر ہیں، کچھ کھانے کو مل جائے گا؟ تو مائی نے جب چیروں کو دیکھا، دیکھ کر کہتی ہے یوں لگتا ہے جیسے تمہارا تعلق کسی بہت بڑے شاہی گھرانے سے. آپ کو ذرا خوشی نہیں ہوئی یہ بات سن کے؟ نہیں آپ کو شک ہے؟ بتائیں تو صحیح، آپ کو شک ہے امام حسین کے گھرانے پہ؟ وہ شاہی گھرانہ نہیں تھا. اور سنو چلے ہو، شاہیاں بادشاہیاں تاج ملکہ ملتی ہی اس کو ہیں جس پہ حسن حسین کا گھرانہ خوش ہو جاتا. ان کے قدموں کی دھول کے صدقے ملتی ہیں. تو مائی نے جو چہرے دیکھے تو کہتی ہے یوں لگتا ہے جیسے بہت بڑے گھرانے سے. اس نے کہا میری ایک ہی بکری ہے باہر بدی ہوئی، ذبح کیا اور پور تکلف دعوت کر دی دونوں شہزادوں کی. کھانا کھا کے جب وہاں سے آنے لگے تو امام حسین نے فرمایا مائی جان آپ نے ہمیں کھانا کھلایا، خوش کیا، زندگی رہی اسی دنیا میں اس احسان کا بدلہ چکا کے جائیں. اس کے بعد پھر وقت گزر گیا، گزرتا گیا گزرتا گیا. ایک سال ایسا آیا کہ بارشیں کوئی نہ ہو. قید سالی نے عالم عرب کو اپنی لپیٹ میں لے لی، بارشیں نہ ہو. تو مائی جنگل چھوڑ کے مدینہ پاک آ گئی بھیک مانگنے کے لیے. کیا مانگنے کے لیے؟ بھیک مانگنے. آپ کا دل کرتا ہے کہ مدینہ کی بھیک ملے؟ ارے مدینہ کی بھیک پہ سارا جگ پڑ رہا ہے، اور اگر ایک ٹکڑا مدینہ کی بھیک کا مل جائے اس بندے کی نسلیں رچ جاتی ہیں. وہ بھی بھیک مانگنے کے لیے مدینہ پاک آ گئے. وسیم ہمایوں صاحب کچھ ہم دیکھ کہتے ہیں جب مدینہ پاک آئی رات اس نے اوکھے سوکھے گزار لی، بسر کی. جب صبح ہوئی تو اب وہ بھیک مانگنے کے لیے گلیوں میں نکلی. سنیں اگلی بات، اس کی قسمت کا ستارہ یوں عروج پر گیا کہ جب بھیک مانگنے کے لیے نکلی، پہلی گلی، پہلا گھر، پہلا در، پہلا دروازہ جہاں سے بھیک مانگنے لگی وہ پہلا گھر ہی مصطفیٰ کی شہزادی خاتون جنت کا تھا. اس نے دی دستک تو امام حسین خود باہر آئے. جب دیکھا پہلی نظر میں پہچان گئے کہ مائی کون. لجپال تھے نا، ہمارے یہاں کون کسی کو پہچانتا ہے؟ وہ پہچان گئے. تو اے حسین آپ کی پہلی نظر کو سلام. پہچان گئے، تعارف نہیں کروایا، اندر لے گئے. اندر لے جا کر کھانا کھلایا. جب وہ مائی کھانا کھا چکی تو بعد میں اپنا تعارف کروایا. مائی کی جان میں جان آئی کہ شکر ہے میں اپنے گھر پہنچائی. امام حسین اندر گئے تو میں آپ فکر نہیں کرنی، جتنا بن سکا آپ کی مدد کی جائے. پتہ کیا کہ گھر میں کتنے پیسے ہیں تو پتہ چلا کہ گھر میں 500 درہم. 10 روپیوں کی بات نہیں ہو رہی، کتنے؟ 500 درہم. اور پھر پوچھا کہ باہر جو چراگاہ میں میرے نام کی بکریاں وہ کتنی ہیں؟ تو بتایا گیا کہ 1000 بکریاں آپ کے نام کی. فرمایا 1000 وہ 500 درہم یہ اٹھا کے مائی کو دے دیے. اگلی بات اس سے زیادہ سبحان اللہ والی ہے.
آپ نے فرمایا جانا نہیں ابھی، اگلا گھر بھائی حسن کا بھی ہے، ادھر بھی جاؤ۔ وہاں گئے، امام حسن علیہ السلام نے پوچھا بھائی حسین نے کیا دیا؟ 500 درہم، جی 1000 بکری۔ فرمایا میری طرف سے بھی اتنے دے دیا گیا۔ مائی جب جا رہی تھی جنگل تو اپنے گھر کی طرف، تو پیچھے دیکھتی ہے 2000 بکریوں کا ریوڑ، 1000 درہم، اور بار بار دیکھتی ہے عرش کی طرف، کہتی ہے مولا ایک ہی گھر سے اتنی خیر پڑ گئی کہ کسی اور دروازے پہ جانے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ اور گئی پھر اپنے قبیلے میں، قبیلے والوں کو اکٹھا کر کے کہا قبیلے والوں، وہ جو مدینے والی سرکار تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی سخاوت تم نے سنی ہے نا، آج میں ان کے نوازوں کو دے کے آئی ہوں، بالکل اپنے نانا پہ گئے ہیں۔ جب وہ بھی سخاوت کرنے پہ آتے مڑ کے گھر نہیں تکتے، گھر گیا سب کچھ اٹھا کے منگتی کی جھولی میں ڈال دیتا۔ یہ پیسے آپ کی محبت ہے، آپ نے مجھے دیے ہیں، اللہ ان میں برکت ڈالے، مگر مزید پھینکیں گے تو میرا ذوق خراب ہو جائے گا۔ میرا ذوق ہے کہ آج جو دولت میں دے رہا ہوں وہ لیں۔ اب آپ نے یہی لیتے جانا اور کچھ نہیں کرنا، سبحان اللہ کہتے جائیں اور دولت لیتے جائیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس نے جا کر کہا قبیلے والوں کیا بات ان کی سخاوت کی، جب سخاوت کرنے پہ آتے ہیں تو مڑ کے گھر بھی نہیں کرتے، کیا رکھا ہوا؟ تو آپ نے دیکھا سخاوت امام پاک کی زندگی میں پائی گئی۔ کیا میں نے کہا؟ سخاوت ان کی زندگی میں پائی گئی، صرف پائی نہیں گئی، عروج پہ نظر آتی ہے۔ کیسے؟ آپ اور میں اگر کوئی سخی بننا چاہے تو پیسے دے کے بنتا، کوئی سخی بنے مسجد کو زمین دے دی، مسجد کو ٹائلیں دے دی، کوئی سخی بنے ادارے کو پیسہ دے دیا، کسی مجبور کی بیٹی کی شادی کروا دی، قربان جائے حسین تیرے انداز سخاوت پہ کہ جب دین نے کہا مجھے پیسے نہیں مجھے جانے چاہیے تو حسین نے 18 سال کا علی اکبر بھی دیا، 6 ماہ کا یسر بھی دیا، اور سخاوت کا ایسا معیار قائم کر دیا کہ اب قیامت تک جو شخص بھی سخاوت کے راستے پہ چلنا چاہے گا اس کو حسین کے قدموں کی دھول کو اپنی آنکھوں کا سرما بنانا پڑے گا۔ تو سخاوت ان کی سیرت میں نہ صرف پائی گئی بلکہ ان کی سخاوت ہم جیسے نکموں کے لیے ایک معیار بن گیا۔ کیا بن گیا؟ کہ سخاوت ہو تو ان جیسی ہو۔ تو قرآن پاک نے جو 3 شرطیں بیان کی تھی، ایک تھی سخاوت، دوسری ہے تقویٰ۔ تو سخاوت پہ میرے خیال میں اتنی گفتگو کافی ہے۔ اگلی بات ہے تقویٰ۔ بولے کیا ہے؟ تقویٰ۔ یہ لفظ پہلے بھی کبھی سنا؟ جی جی پڑھا ہوا ہے؟ جی کتابوں میں موجود ہے؟ جی بس موجود ہی ہے، ہماری زندگی میں کوئی نہیں۔ تقویٰ کا معنی ہے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ یہ تقویٰ کا کیا ہے؟ کیا ہماری زندگیوں میں یہ پایا جاتا اللہ کا خوف؟ ہماری زندگیوں میں اللہ کا خوف ہوتا تو آج کے 20-30 سال کے جوان بچے چرس پیتے، شراب پیتے، 20 سال کی عمر میں تو چہرہ 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکتا ہے، مگر اکثریت پاکستانی نوجوانوں کی مرجائے چہرے۔ کہاں ہے تقویٰ؟ 25 سال میں جوان کے اندر اتنی طاقت، دیوار کو دھکا دے تو گرا دیتا ہے، طاقت ہی کوئی، ضائع کر رہے ہیں اپنے آپ۔ میں جس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں سمجھ لیں، نیانے نہیں آپ۔ اور اس بات سے ٹیچروں نے بھی آنکھیں بند کی ہوئی، والدین بھی منع نہیں کرتے، تو بتائے گا کون کہ اتنا ظلم اپنے آپ سے؟ کہاں ہے تقویٰ؟ رات کے 2 بجے تک گوگل پہ یوٹیوب پہ جو گند دیکھا جاتا ہے،
اس کو تقویٰ کہتے ہیں. چاچے ناراض، مامے پھوپھیاں پوری برادری ناراض، اس کو تقویٰ کہتے ہیں. ایک فٹ زمین کے لیے نسلیں وہ کیس اور مقدمے بازی میں گزر جاتی ہیں، اس کو تقویٰ کہتے ہیں. چوکوں میں، تھوڑوں میں، گلیوں میں، بسوں میں، ویگنوں میں بیٹھ کے آتی جاتی عزتوں کو جو تکا جاتا ہے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں. یہ تقویٰ ہے. امام غزالی نے تقوی کی تعریف بڑی پیاری کی ہے، وہ سناتا ہوں. امام غزالی فرماتے ہیں تقویٰ یہ ہے، آپ جا رہے ہیں کسی کام کی غرض، رستے میں آ گیا جنگل میں جھاڑیاں کانٹوں والی، تو آپ رستہ ہے دائیں بھی جھاڑیاں بائیں بھی جھاڑیاں، اور اگر آپ نے اپنے لباس کو ایسے نہ سمیٹا تو جھاڑیوں میں لباس پھنس کے پھٹ جائے. وہ فرماتے ہیں تقویٰ یہ ہے، جس دنیا میں ہم آئے ہیں یہ گناہوں کا جنگل ہے. گناہوں کا دنیا کا ویسے بھی معنی یہ ہے ذلیل شے، یہ لفظ دنیا کا معنی ہے ذلیل شے. امام غزالی فرماتے ہیں یہ گناہوں کا جنگل ہے، راستہ ایک ہی ہے، دائیں بھی گناہوں کی جھاڑیاں بائیں بھی گناہوں کی جھاڑیاں، اور آپ نے خوبصورت لباس ایمان کا پہنا ہوا ہے، اور اگر پرہیز نہ کیا ایمان کا لباس جھاڑیوں میں پھنس کے پھٹ جائے. تقویٰ یہ ہے کہ جس طرح لباس ستھرا وہاں سے لے کے آئے تھے اسی طرح لباس لے کے قبر میں چلے گا. یہ تقویٰ ہے. یہ کیا ہے؟ میں بزرگوں سے نہیں جوانوں سے پوچھ رہا ہوں، یہ بات سمجھ آئی ہے تقویٰ کیا؟ اب آئیں امام غزالی سے اوپر اور اوپر چلتے ہیں، اس کتاب سے تقویٰ کی تعریف پوچھتے ہیں جس کے بعد اور کوئی بڑی کتاب نہیں. قرآن حکیم کی سورہ ہے سورہ حجرات، 49 نمبر سورہ، آیت نمبر 3. اس میں تقویٰ کی تعریف کی گئی. بڑی پیاری بات ہے. فرمایا تقویٰ یہ ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، وہ خوش نصیب لوگ جو اپنی آوازوں کو میرے محبوب کی آواز سے نیچے رکھتے ہیں، پست رکھتے ہیں. مطلب یہ ہے میرے محبوب کا ادب کرتے ہیں. مطلب کیا کرتے ہیں؟ ادب. پھر آگے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، فرمایا یہی وہ خوش نصیب ہیں جن کے دلوں کو رب اپنے تقوی کے لیے چن لیتا ہے، یعنی اپنے محبوب کے ادب کی وجہ سے. لفظ اس میں آیا امتحانہ. امتحانہ کا معنی ہے چننا. کیا معنی ہے؟ چننا. ذوق والی بات آ کہ جیما صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی کچھ ماہ بعد کلو کا موسم شروع ہو جائے گا، مالٹے کا. آپ جائیں منڈی ریڑیاں لگی ہوئی ہیں، منڈی جائیں باغوں میں آپ کے تو ماشاءاللہ ریٹ ہوتی ہے، وہ منڈی جائیں آپ وہ ریڑی پہ، ریڑی والے سے پوچھیں کلو کس طرح ہے، وہ کہ 100 روپے درجن. تو آپ کہیں 105 لے لینا، لیکن میں خود چننے. بسم اللہ، آپ خود چنیں تو بتائیں تو صحیح. جب آپ خود چنیں گے تو شاپر لے کے اکھاں بند کر کے سارے باندھے جاؤ گے، یا جو پسند آئے گا وہ چنیں گے؟ جو پسند آئے اس کو چننا کہتے ہیں. یہ ہے امتحانہ کا معنی. اس کا مطلب یہ ہے اللہ اپنے بندوں کے دلوں کو تکتا ہے. جس دل کے اندر اس کے محبوب کے ادب کا چراغ جلتا ہے اس دل کو وہ اپنے تقوی کے لیے چن لیتا ہے. اسے تقوی کی تعریف یہ نکلی تقوی نام ہی بارگاہ رسالت ماں کے ادب میں فنا ہونے کا. پھر ایک دفعہ پھر تقوی نام ہی حضور کے ادب میں فنا ہونے کا. حضور کے ادب میں فنا ہونے کا. شہد سے زیادہ میٹھی زبان کر کے بولے تقوی نام ہی حضور کے ادب کا ہے. بولے تقوی نام ہی حضور کے ادب کا ہے. اگر تقوی حضور کے ادب کا نام ہے، آئیں اس تقوی کے آئینے میں تناظر میں امام پاک کی سیرت کو دیکھتے ہیں، یعنی امام حسین علیہ السلام. تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو وہاں ہمیں ایک حدیث نظر آتی ہے، آپ نے ہزاروں بار سنی ہوگی.
ہزاروں بار، مگر وقت کے مجدد نے اس حدیث کا جو اینگل بیان کیا وہ نیا ہے، وہ سنانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ حدیث یہ ہے کہ جب میرے آقا علیہ السلام نماز پڑھتے تھے، آپ نے سنا یہ کہ امام حسین اپنے نانا جان کی پشت پر سوار ہو جاتے تھے، سنا یہ بات؟ ایک دفعہ کا ذکر نہیں ہے، ایک دفعہ کا واقعہ ہے حضور اسلام نماز پڑھ رہے تھے امام حسین سوار ہو گئے، نا، یہ ہر دفعہ کا واقعہ تھا، ہر نماز کا واقعہ۔ اور سبب یہ تھا کہ گھر ساتھ تھا خطوط جنت کا، تو شہزادے باہر گلی میں کھیل رہے ہوتے، جو ہی تکتے نانا جان جا رہے نماز پڑھنے، یہ بھی چلے جاتے، وضو کر کے جب دیکھتے نانا جان سجدے میں، دوڑ کے حضور کے پشت پر سوار ہو جاتے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کبھی ہم کہتے 10 بار سبحان ربی الاعلی، کبھی 15، کبھی 20، کبھی 25، کبھی 40۔ وہ صحابی فرماتے ہیں اس دن ہاتھ ہو گئے، 40 بار میں نے کہا سبحان ربی الاعلی، تو آگے سے آقا علیہ السلام کا رسپانس کوئی نہ آیا، تو میرے دل میں 100 خیال آئے۔ ایک خیال یہ بھی آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور اسلام کی روح مبارک پرواز نہ کر گئی، تو میں نے تھوڑا سا سر اٹھایا صرف تکنے کے لیے کہ منظر کیا، اور بعد میں جو ہی سر اٹھایا میں سمجھ گیا کہ وجہ کیا ہے۔ وجہ وہی تھی کہ امام حسین بیٹھے ہوئے، کہتا ہے میں نے سر نیچے کر دیا، اس دن تسبیحات پڑھی 72۔ یہ حدیث ایک ہی، اتنی بڑی 72 والی ایک ہی۔ بتائیں تو صحیح، آپ کی مسجدوں میں بھی ایسا ہوتا ہے؟ وہ بکھی آ گئے ہو، آپ کی مسجدوں میں ہوتا ہے ایسے؟ اللہ خیر کرے ہماری مسجدوں میں جب نماز کھڑی ہوتی ہے ادھر سے ایک آواز آئے گی، او یار بچے ایڈمیشن کر دے ہو، ادھر سے ایک آواز آئے گی، خبردار جس بچے کی آواز آئی تھپڑ پڑیں گے، بچے ڈر جاتے ہو کتنے پھنس گئے ایسے، اور پھر وہ سوچتے ہیں کہ ایک دفعہ چلے گئے نا گھر، دوبارہ ادھر رخ بھی نہیں کریں گے، گھر جاتے ہیں، پھر ماں کہتی ہے اگلی نماز کی دفعہ جاؤ، کہتے نہیں فلانا پاپا مار دیں، ایسے ہی ہے ہماری مسجد میں یہی ہوتا ہے۔ صاحبو ایک بات تو بتاؤ گے جی، یہ بات آپ نے کہاں سے پڑھی ہے، یہ کہاں سے سنی ہے کہ بچوں کے شور سے نمازیں ٹوٹ جاتی ہیں، بچے سامنے سے گزرے تو نمازیں ٹوٹ جاتی ہیں، یہ کہاں سے سنی ہے باتیں؟ میں قرآن سامنے پڑھا ہے، میں 98 سے 1998 سے میں دین پڑھنا شروع کیا تھا، آج تک میں نے ایک حدیث نہیں سنی یا پڑھی کہ بچوں کے شور سے نمازیں ٹوٹ جاتی ہیں، یہ تو میں نے نہیں سنی، مگر یہ ضرور سنی ہے کہ آقا جب نماز پڑھتے تھے تو آپ کے بچے آپ کی پشت پر سوار ہو جاتے تھے۔ کوئی بندہ کہہ دے لاؤ صاحب دکھی پہلی باری آئے ہو، یہ تو بتائیں کہ کیا ہمارے امام حضور جیسے ہیں؟ تو بابا میں کب کہہ رہا ہوں؟ کوئی کہہ دے کہ ہمارے بچے امام حسین جیسے ہیں، تو بابا یہ کس نے کہا ہے؟ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، مگر یہ تو بتائیں اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ لینا کس سے ہے؟ آقا سے لینا نا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اگر اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ حضور سے لینا تو حضور کا طریقہ تو یہ، بچہ پشت پر بیٹھا ہے۔ اب آپ کہیں کہ سیدھی سیدھی گال کرو کہ کرنا چاہتے ہو، سیدھی گال یہی ہے کہ جن مسجدوں میں شور کی، بچوں کے شور کی آواز نہیں آتی، بڑے بڑے تالے لے لو، 15-16 بعد وہ مسجدیں بند ہو گئے۔ جن مسجدوں میں بچے نہیں آتے، شور نہیں کرتے، دوستو اگر آج شور کرتے ہیں کہ نماز پڑھیں گے، آج شور کرتے ہیں کہ نعت پڑھیں گے، آج شور کرتے ہیں کہ قرآن پڑھیں گے، اپنے دل بڑے کریں، سینہ بڑا کریں، شفقت کریں بچوں کے ساتھ۔ آقا اتنا پیار کرتے بچوں سے کہ ہر نماز کے اندر شہزادی کونین کے بچے حضور کی پشت پر سوار ہو جاتے ہیں، کبھی منع نہیں کیا کہ بچوں کو مسجد میں نہ آنے دیا کرو۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج نماز کے اندر نانک کی پشت پر سوار ہے، اور جب ایک نماز زندگی میں وہ آئی کہ تلوار کے سائے
بات یہ ہے کہ جب آقا علیہ السلام کی پشت پر امام حسین سوار تھے، سجدہ ہو گیا لمبا، تو اصل بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو کس نے بتایا یا کیسے پتا چلا کہ میری پشت پر کوئی بیٹھا ہے اور میں نے اپنے سجدے کو لمبا کرنا، یہ کیسے پتا چلا؟ حالانکہ حضور علیہ السلام کی عبادت کا عالم کیا عالم تھا. ارے ان کی نماز تو ان کی نماز، جب آپ کو کہا، مجھے کہا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، تو حضور نے فرمایا میرے امتی انت عبد اللہ کانک تراہ، اللہ کی عبادت یوں کر جیسے تو اس کو تک کے سجدے کر رہا ہے. اور فإن لم تکن، اگر یہ تصور قائم نہیں کر سکتا تو کر آج کر اتنا تصور ضرور قائم کر کہ اللہ تجھے دیکھ رہا. جب ہمیں فرمائے تو یوں فرمائے، تو ان کی اپنی نماز کیسی ہوتی ہو؟ ارے غلاموں کی نماز یہ تھی کہ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے جب وہ قیام میں کھڑے ہوتے نماز میں تو ان کے سروں پہ پرندے آ کے بیٹھ جاتے تھے، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے بے جان درخت کھڑے ہیں. مولا علی کے بارے میں آتا ہے، مولا علی شیر خدا، آپ کو ایک جان میں تیر لگا زندگی میں بہت گہرا چلا گیا، جو ہی کھینچتے تھے تو درد ہوتا تھا، تو رفقا نے کہا کہ رہنے دو. جب آپ نماز پڑھنے لگے کسی نے آگے بڑھ کے تیر کھینچ دیا، نکل گیا، سلام پھیرا تو خون دیکھا تو پوچھا یہ کہاں سے آیا؟ کسی نے کہا کہ ہم نے آپ کا تیر نکال دیا. آپ خون والی بات سن کے یہ نہ وہ فتوے دیتے میرا کہ ان کا وضو نہیں تھا، جو لوگ یہ بھی کہتے ہیں. اور بات یہ بتا رہا، بات سمجھے اصل بات ہے وہ یہ کہ آپ نے قسم کھا کے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، مجھے تیر نکلتے وقت چمٹی کے کاٹنے کی اتنا درد بھی کو نہیں ہوا. اس سے نتیجہ نکال دے خود کہ اگر غلاموں کی نماز اس طرح ہے تو آقا کا نماز کیسے پڑھتے ہو؟ نتیجہ نکالا نہیں. سیف اللہ صاحب بھی بس بولے چلے اور نکال دیتے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی رضی اللہ ام المومنین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں شب برات 15 شعبان محرم کی رات تھی، میں نے رات کا بستر پیر تھا، حضور علیہ السلام کے بستر مبارک پر ایسے ہاتھ مارا، میں نے محسوس کیا کہ حضور بستر پر کوئی نہیں. میں نے سوچا اس وقت کہاں گئے ہیں، کمرے میں اندھیرا تھا، میں چارپائی سے نیچے اتری تو کمرے میں چلنے لگی تو میرا پاؤں ایسے ٹکرایا، آگے سے حضور علیہ السلام نے پوچھا من کون ہے بھائی؟ تو فرماتی ہیں جان میں جان آئی کہ آقا میرے ہی اجرے میں. میں نے صبر کے عرض کیا حضور انا عائشہ، میں آپ کی زوجہ ہوں عائشہ، مگر حدیث میں آتا میرے آقا کا اللہ کے ذکر میں، اللہ کے فکر میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی یاد میں انہماک اور استغراق کا یہ عالم کہ آقا اپنی بیوی سے پوچھ رہے ہیں من عائشہ، عائشہ کون ہے؟ عائشہ کون ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے پریشانی کی انتہا ہو گئی کہ حضور مجھے نہیں پہچان رہے. تو میں نے صبر کی عرض کیا حضور عائشہ وہی ہے بنت ابی بکر جو ابو بکر کی بیٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضور اسلام نے دوسری مرتبہ پوچھا من ابو بکر، کون ہے ابو بکر؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں پریشان ہو گئی، صبر کی عرض کیا آقا وہی ابو بکر بنت جو ابن ابی قحافہ. تو آقا علیہ السلام نے تیسرا سوال کیا من ابی قحافہ، کون ابی قحافہ؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں چپ ہو گئی، سمجھ گئی کہ دیکھنے میں آقا ادھر ہے لیکن حقیقت میں آقا کہیں اور ہے. آپ بات میں چپ کر گئے. کل پوچھیں گے جب حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری آپ نے یہ حدیث پڑھی تو پڑھ کے جب یہاں پہنچے تو ٹھنڈے آہ نکلی دل سے، کہتے ہیں کاش اے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ
3 سوال تو آپ نے پوچھے، کاش ایک سوال آپ ہماری طرف سے بھی کر دیتے۔ وہ کیا کہ جب وہ آقا پوچھ رہے تھے کون ہے عائشہ، کون ہے ابوبکر، کون ہے ابی قحافہ، تو ایک سوال آپ پوچھ دیتی، اے میرے آقا، اے سونے محبوب، آپ ہم سے تو پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو؟ آقا آج ذرا اپنے بارے میں تو بتا دیں کہ آپ کون ہیں آقا۔ اور پھر میرے آقا جواب دیتے کہ یوں کہ مسئلے حل ہو جاتے، نور و بشر کے سارے جھگڑے ختم ہو جاتے۔ مگر آگے اس کیفیت حضور شیخ الاسلام کی کیفیت کی ترجمانے کے تاجدار گولڑا نے کی، حضور پیر میرے شاہ صاحب نے، وہ فرماتے ہیں کوئی مصر نہیں ڈھولن دی، چپ کر میرے علی، اتھا جان نہیں بولن۔ فرماتی میں چپ کر گئی، سمجھ گئی ظاہر آقا ادھر ہیں، باطن کہیں اور ہیں، کل بات کریں گے۔ جب کل آئی، رات کا سارا واقعہ سنایا، تو حضور مسکرائے، مسکرا کے فرمایا ہاں عائشہ ایسا ہی ہے، لی مع اللہ وقت، اللہ کی عبادت میں ایک گھڑی ایسی بھی آتی ہے کہ اس گھڑی نہ کوئی فرشتہ میرے مقام کی معرفت پا سکتا ہے، نہ کوئی نبی رسول پیغمبر مصطفیٰ کے مقام کی معرفت پا سکتا ہے۔ اس سے کیا بات میں سمجھ آئی کہ یہ ہے حضور کی نماز، یہ ہے حضور کی عبادت، یہ ہے اللہ کا ذکر، اتنا انہماک اور استغراق کا یہ عالم کہ حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھ رہے ہیں کہ کون ہے عائشہ۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اگر اللہ کی یاد میں یہ آقا کا عالم تھا، ان کو کیسے پتا چلا کہ میری پشت پر حسین بیٹھا، یہ کیسے پتا چلا؟ جو بات جس کی طرف میں رفتہ رفتہ لے کے جا رہا ہوں، کوئی سمجھ بھی آ رہی ہے؟ نہیں؟ ہاتھ کھڑے کرو جنہوں نے سمجھ نہیں آ رہی، ہاتھ دماغی سے بیٹھا۔ بات یہ کرنا مقصود ہے کہ آقا کو کیسے پتا چلا پشت پر حسین بیٹھا۔ یاد رکھے اس مقام پر جو بات بتا رہا ہوں، یہ جو ہمارا دین ہے نا، جس کا نام ہے اسلام، کیا نام ہے؟ یہ دو ہی چیزوں سے مل کے بنا، تیسری اس میں کوئی شے نہیں۔ ایک چیز ہے قول، ایک ہے فعل۔ قول کہتے ہیں گلا، باتیں، گفتگو۔ فعل کہتے ہیں کام، کہتے ہیں جنہیں کام کے کرنے، یہ وہ کام۔ تو دین اسلام دو چیزوں سے مل کے بنا ہے، قول اور فعل۔ میرا قول فعل نہیں، نہ ہی 30 سال کا، قول بھی حضور کا، فعل بھی حضور کا۔ کیوں؟ حضور اسلام کا قول فعل یہ تو نہیں جو میرے اور آپ جیسا ہے۔ آپ کے قول کی یہ اتھارٹی اور یہ شان ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اے میرے حبیب، آپ جب بھی بولتے ہیں میری مرضی سے بولتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ بات سنیں، پھر آج کل جیلم سے بھی تتی تتی آواز چل رہی ہے، پھر سنیں یہ بات۔ اس کا مطلب یہ ہے آقا کسی سے یہ فرمائیں کہ آپ کا کیا حال ہے، یہ جو فکرہ، یہ فکرہ بھی وحی الہی سے ٹیسٹڈ شدہ ہے۔ حضور اسلام کا ایک ایک کام اس پر وحی الہی کی مہر لگی، اور جو حضور کا فعل ہے اس کے بارے میں سورہ یونس میں فرمایا ان اتبع الا ما یوحی الی، اس وقت تک میں کوئی کام نہیں کرتا جب تک میرے ایک ایک کام پر اللہ کی بارگاہ سے وحی کی مہر نہ لگا دی۔ سبحان اللہ۔ تو قول مصطفیٰ اور فعل مصطفیٰ یہ وحی الہی سے اٹیسٹڈ شدہ، ان سے مل کے بنا۔ آج جو حضور نے کیا نا وہ قول نہیں تھا، یعنی صحابہ کو فرمایا نہیں کہ سجدہ لمبا کرو، بلکہ کر کے دکھایا، وہ فعل تھا۔ بولے کیا تھا؟ فعل۔ اگر فعل وحی الہی کی روشنی میں ہوتا ہے تو بتائیں تو صحیح وہاں سے وحی لے کے کون آتا؟ بولو جبریل۔ کون؟ جبریل۔ تو بات اب نکھر کے بالکل سامنے آ گئی کہ جوں ہی حضور سجدے میں گئے ہوں گے جبریل آ گیا ہوگا،
جبرائیل نے آپ کے عرض کیا ہوگا حضور آپ کی پشت پر آپ کی شہزادی کا شہزادہ بیٹھا، اللہ کی مرضی یہی ہے سار نہیں اٹھانا اس وقت تک جب تک حسین نیچے نہ اترے۔ اب نظم کیا بنا، ہر بات نظم سے پیاری لگتی ہے نا، اب نظم یہ بنا وہ جو پیچھے تھے صحابہ کرام ان کے کام ترس رہے تھے کب آقا فرمائیں اللہ اکبر اور ہم سجدے سے سر اٹھائیں، تو وہ صحابہ کرام منتظر تھے آقا علیہ السلام کی آواز کے، آقا بھی منتظر تھے جبریل امین کے، جبریل منتظر تھا خدا کا اور خدا خود منتظر تھا حسین کے نیچے اترنے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، بیان سنت، آستانہ یابی شریف۔ زندہ پتہ یہ چلا کہ حسین وہ ہستی ہے جن کے اٹھنے بیٹھنے کا رب انتظار کرتا ہے، اور یہ بات میری زبان سے سمجھ نہ آئے تو علامہ اقبال کی زبان سے سن لیں، وہ فرماتے ہیں خودی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کی رضا کا رب انتظار کرتا ہے، حسین وہ شخصیت ہیں جن کی رضاؤں کا رب انتظار کرتا ہے۔ اب اسے رزلٹ خود نکال لیں، وہ یہ کہ جن کی رضا کا رب انتظار کرے ان کے تقوی کا رخ کیا ہوگا۔ یہی بات سننی تھی نا، تو تقوی بھی پایا گیا، صحابت بھی پائی گئی اور دوسرا تقوی بھی پایا گیا۔ تیسری چیز فرمایا وصدق بالحسنی، حق کی تصدیق۔ بولیں کس کی؟ حق کی تصدیق۔ پہلے یہ فیصلہ کر لیتے ہیں حق کیا۔ آج ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو میں کہتا ہوں وہی حق۔ آج میری چھوڑ دیں، آپ کی چھوڑ دیں، آپ کی سب چھوڑ دیں، قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن تو بتا حق کیا ہے۔ تو قرآن کی سورہ ہے سورۃ الصف، 61 نمبر سورہ، اس میں فرمایا کہ حق کیا ہے۔ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ فرمایا حق وہی ہے جو میرا محبوب نے کیا، سبحان اللہ۔ وہ حق ہے، اس کی تصدیق کرنا۔ آپ نے کی ہوئی ہے، میں نے بھی کی ہوئی ہے۔ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونے والا ہر بچہ تصدیق کرتا ہے۔ جب آپ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ تصدیق ہو گئی حق کی۔ یہ کیا ہو گئی؟ تصدیق، اس کی تصدیق۔ پھر اسی طرح لوگ شہید بھی ہوتے ہیں مسلمان، یہ جو شہید ہوتے ہیں بولے لفظ شہید، بولے شہید۔ شہید کا ایک معنی یہ بھی حضور شیخ الاسلام نے فلسفہ شہادت امام حسین کا پہلا چیپٹر لفظ شہید میں لکھا، اس میں ایک شہید کا معنی بیان کیا ہے۔ شہید کا معنی ہے گواہی دینے والا، تصدیق کرنے والا۔ کس کی تصدیق؟ جو شہید ہوتا وہ اپنی بیوی بچوں اور والدین کی جدائی برداشت کرتا، بارڈر پہ جاتا، میدان میں جاتا، اس کو تیر لگتے ہیں، تلواریں، بھالے، نیزے، گولی لگتی ہے، شہید ہوتا اور پچھلوں کو پیغام دے جاتا ہے لوگوں یاد رکھو جس دین کے لیے لڑتے لڑتے میں شہید ہو گیا، میرے نزدیک اس سے بڑا حق کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ اس کی تصدیق کرتا ہے، اس حق کی تصدیق کرتا ہے۔ تو آپ اور میں تصدیق کرے کلمہ پڑھ کے، کوئی تصدیق کرے کلمہ پڑھ کے، کوئی نماز پڑھ کے، کوئی روزہ رکھ کے، کوئی حج کر کے، ایک انداز تصدیق حسین کا بھی ہے، انہوں نے بھی تصدیق کی۔ اور یہ ذہن میں رکھیں تصدیق ہوتی کب ہے؟ مثلا آج محفل ہوئی ہے، یہ آپ کی بکھی ہے نا، برابر بکھی شریف میں محفل ہو رہی ہے۔ صبح کوئی اٹھ کے بندہ کہے اور میں نازل قرآن ہے کہ رات علی محفل کیوں نہیں ہوئی؟ آپ میں سے کوئی بندہ بیٹھا ہو کہ کیوں نہیں ہوئی؟ میں نے خود دیکھا کہ خود بیٹھا تھا، ایک جھٹلا رہا ہے
ایک تصدیق کرنا. تصدیق ہوتی اس وقت ہے جب کوئی تکذیب کرے. جب وہ کیا کرے؟ تکذیب کرے. جب وہ کہہ رہا ہو کہ ایسا کوئی نہیں ہوا, دوسرا اٹھتا کہتا ہوا ہے, تو تصدیق کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب کوئی جھٹلا رہا ہو, تکذیب کر رہا ہو. امام حسین نے اپنے نانا کے دین کی تصدیق کی. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بدبخت نہیں اس وقت دین کی تکذیب کر رہا تھا. کیا کر رہا تھا؟ ضروری تھا کہ اٹھ کے تصدیق کی جائے. وہ تکذیب کیا تھی وہ بھی سن لیں. یہ بھی بسا اوقات مغالطہ ہوتا ہے کہ وہ یزید نے کیتا کیسی. ہاں, تکذیب یہ تھی, پہلی تکذیب تو اس نے یہ کی, دین کو جو جھٹلایا اس کی پہلی شکل یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شورائی سسٹم جس کو 23 سال لگا کے بلڈ اپ کیا تھا, اس نے آمریت کا اور اپنے مفاد کا چھڑا بوندا. سمجھ آ گئی؟ سبحان اللہ. نہیں آئی تو پھر بھی سبحان اللہ. تو دوسری تکذیب اس نے یہ کی کہ آقا علیہ السلام کی دین کی حلال چیزوں کو حرام اور حرام کو حلال. تیسری تکذیب یہ کی کہ جو سرکاری مولوی تھے, کون؟ سرکاری ملا تھے, 4000 بندے تھے, وہ وہی بدبخت تھے جنہوں نے امام حسین کی قتل کا فتویٰ دیا تھا. وہ جو سرکاری مولوی تھے انہوں نے کہا کہ ممبروں پہ بیٹھ کے علی کی نسل پہ لعن طعن کیا کرو. پہلی دفعہ جب کی تو 6 صحابی کھڑے ہوئے مسجد میں, اہل بیت کی عزت اور ناموس کا دفاع کرنے والے صحابہ کرام, وہ اٹھے, اٹھ کر کہنے لگے یہ مذاق ہے, یہ جمعہ پڑھا رہے ہو, یہ کیا کر کیا رہے ہو؟ اس نے صفائی تیار کر رکھے, تو نے کہا ان کی گردنیں اڑا دو. گردنیں اڑا دی تاکہ بعد والے لوگ ڈر جائیں. یہ تکذیب ہو رہی ہے. حج تمتع کی احکام بدلنی, جس کی زبان بچی کے دل آتا اٹھا لیتا. یہ دین کی تکذیب ہو رہی ہے. کیا ہو رہی ہے؟ تکذیب. اور اگر یہ وہ کرتا رہتا, کوئی آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ نہ روکتا, کوئی آگے بڑھ کے کہتا ہو بدبخت یہ جو کر رہے ہو یہ دین نہیں. اگر امام حسین اٹھ کے اس کا راستہ نہ روکتے, آج دین ہم یہی سمجھتے کہ جس پہ دل آئے راتوں رات اٹھا لو. آج دین یہی سمجھتے کہ چرس پینے کا نام. آج دین یہی سمجھتے کہ جو حرام ہے وہ حلال, حلال ہے جو حرام. مگر امام حسین اٹھے, یہ نہیں دیکھا کہ ساتھ کتنے چلے ہیں, یہ نہیں دیکھا لشکر کتنا, بس اٹھے. اٹھ کے بدبخت جو تو کر رہا ہے وہ دین نہیں ہے, وہ دین نہیں دیکھا کہ ساتھ کتنے ہیں, اس کے ساتھ لاکھوں ہیں تو میرے ساتھ ہزاروں ہیں, نہیں دیکھا. بس اس شے کو دیکھا کہ قیامت تک لوگ اگر کسی کو فالو کریں گے وہ حسین کو کریں گے. قیامت تک میرا طریقہ دلیل بن جائے گا کہ جدھر جدھر حسین گزرتا چلا گیا حق ادھر ہے, حق ادھر نہیں ہے جدھر یزید کھڑا ہے. اس لیے اٹھے اور اپنے عمل سے بتا دیا لوگوں مصطفیٰ کا دین ادھر ہے جدھر حسین, حسین کی آوازیں آ رہی ہیں. تو پھر آپ نے مدینہ پاک بھی چھوڑ دیا تاکہ اس کا تقدس پامال نہ ہو. مکہ پاک آئے, مکہ پاک بھی آ کے پتہ چلا کہ اندر ادھر کھچڑی ساری پکی ہوئی, وہ بھی چھوڑ دیا. کربلا آ گئے, کربلا بسایا, پھر شہادتوں کا دن آ گیا, ایک ایک شہید ہو رہا, ایک ایک شہید ہو رہا. پھر اپنی باری آئی, پھر وہ زخم لگے, گھوڑے مبارک سے اپنا آپ کا پیارا مبارک جسم نیچے آتا, پھر تلوار لگی, سر نیزے سے جدا ہو گیا, نہ گردن سے جدا ہو گیا, سر نیزے پہ چڑھایا. وہاں جا کے کہا لوگوں میں تصدیق کرتا ہوں جس شے پر, جس نظریے پر حسین کٹ گیا یہی قیامت تک حق ہوگا. وہاں جا کے بھی تصدیق کی. تو ستا قابل حسنا, تو تیسری شرط یہ ہے کہ حق کی تصدیق کی جائے.
وہ بھی امام حسین کی زندگی میں نہ صرف پائی جاتی ہے بلکہ قیامت تک آنے والے کمزور لوگوں کے لیے معیار بن گیا کہ کمزوروں اگر اپنے اندر طاقت پیدا کرنا چاہتے ہو حسین کے راستے پر چلو. تو فرمایا تم یہی سوال کرنا چاہتے تھے کہ حسین کے لیے نیکی کا راستہ آسان کیسے ہوا. تو فرمایا سن لو, ان میں سخاوت بھی پائی گئی, تقویٰ بھی پایا گیا, حق کی تصدیق بھی پائی گئی. جس حسین میں نُیَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ تین اوصاف جمع ہو جائیں, فرمایا اس حسین کے لیے نیکی کا راستہ ہم نے آسان کیا. یہ جو لفظ پر غور کریں تھوڑا سا, بولے اگر چڑھ گیا زبان پہ, نُیَسِّرُ نون سے شروع ہوا ہے. اس نون کا معنی ہم, اللہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہم. بھاری تعالیٰ تیرے بارے میں تو ہم نے یہی سنا ہے کہ تو ایک ہے, یہ تو ہم کب سے ہو گیا, اپنے آپ کو ہم کیوں کہہ رہا. وہ فرماتا ہے میں اپنے آپ کو میں کہوں ہم کہوں تمہیں کیا, مجھے کوئی فرق پڑتا. لیکن جب میں کہتا ہوں اپنے آپ کو ہم, وہ اپنی وجہ سے نہیں کہتا, اگلے کی وجہ سے کہتا ہوں. تو یہ ذکر حسین کا, حسین کے ذکر کے اندر لفظ میں وہ طاقت نہیں دیتا جو لفظ ہم دیتا ہے. اس لیے حسین کی وجہ سے کہا ہے ہم. یہ کون کہہ رہا, بولے تو صحیح, قرآن پاک. تو قرآن پاک حسین کی بات کر کے کہیں استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذالک کہیں سنیت سے باہر تو نہیں ہو گیا. جی ہمارے یہاں تو لوگ یہی کہتے ہیں, تو دو چار دفعہ نعرے حیدری لگا دیے جائے تو سنیت پہ شک نکل جاتا ہے, اتنی کچی. تو اگر قرآن کے بارے میں یہ کہیں گے تو پھر پیچھے بچ کیا جائے گا. تو لہذا اس سے پتہ یہ چلا یہ ساری چیزیں جہالت کی ہیں. بولے کیا ہے, جہالت کی. قرآن ان کا ذکر کر رہا, قرآن کہہ رہا ہے ہم نے ان کے لیے نیکی کا راستہ آسان کیا. تو فرمایا جس حسین کے لیے ہم نیکی کا راستہ آسان کریں, تو فرمایا کروڑ جزید بھی اس کے مقابلے میں آ جائیں, اس کے قدموں میں ڈگمگاہٹ پیدا. ارے یہ تو حسین کے غلاموں کا حال ہے, حسین کا تو مقابلہ ہی کوئی. آپ نے کبھی سنا ہو, میرے قائد یہ بیان کرتے ہوتے ہیں یہ واقعہ کہ ہندوستان میں ایک جگہ ہے, اس کا نام ہے گوالیار. کیا نام ہے, گوالیار. وہاں سے ایک بزرگ ہجرت کر کے آئے تھے پاکستان. گوال منڈی میں ان کا مزار ہے, شاہ محمد غوث گوالیاری. دو موریا پور سے دوری کے جائیں تو آگے مزار ہے, شاہ محمد غوث گوالیاری. وہ انڈیا سے, ہندوستان سے, گوالیار سے. تو وہاں کا جو راجہ مہاراجہ تھا, اس نے جب اپنے وہ مشیروں سے سنا کہ یہاں ایک مسلمانوں کا ولی آ بسا ہے, تو اگر اس کو نہ روکا گیا, لوگ جا رہے ہیں اس کی طرف, اس کی سچائی دے کے ایمانداری دے کے جا رہے ہیں, تو نہ روکا گیا تو ایسا نہ ہو کہ کبھی وہ ہمارے تخت کو پلٹی نہ دے. اس نے آرڈر جاری کر دیا کہ شاہ محمد غوث شاہ ہونے سے پہلے ہمارا علاقہ چھوڑ دے. شاہ محمد غوث علیہ رحمہ جب یہ بات پڑھی, فرمایا ٹھیک ہے. بوریا بستر باندھا اور ہجرت کرنے لگے. تو جتنے مریدین تھے وہ کہتے ہیں حضور صبح و شام ہمیں کرامتیں دکھاتے تھے, ادھر بھی کو دکھائے. نہیں بولے. اولیاء ایسا کیوں کرتے ہیں, اس لیے وہ تو شکر کرتے ہیں کہ زندگی میں کبھی ہجرت کا موقع تو آیا تاکہ آقا کی سنت زندہ ہو جائے. تو بوریا بستر باندھا چل پڑے, فوجی پیچھے پیچھے وہ آگے آگے. تو جب وہ بارڈر کراس کرنے لگے تو فوجی نے سوچا کہ اب وہ ہماری ریاست سے باہر نکل گئے ہیں, اب ان کو لوٹ لیتے ہیں. لوٹنا شروع کر دی. لوٹتے گئے. شاہ محمد غوث چپ ہے, خاموش, کچھ نہیں کہہ رہے. ایک سپاہی کی نظر پڑی شاہ محمد غوث کی پشت کے پیچھے گھوڑے پہ, پیچھے ان کی نواسی بیٹھی ہوئی تھی 9 سال. اس کے کانوں میں سونے کی بالیاں تھی چھوٹی چھوٹی. ایک سپاہی کی نظر پڑی, اس نے ہاتھ بڑھایا اور بالیاں کھینچ دی, کان چر گئے. جب بچے کی چیخ سنی تو پیچھے دیکھا مڑ کے, تو بچے کے کانوں سے خون نکل رہا. اب شاہ محمد غوث وجد میں آ, ہاتھ میں ایک بڑا ہوا تھا چھانٹا جس کے ساتھ گھوڑے کو چلاتے ہیں.
بس ایسے ہلکا سا فضا میں لہرایا، جتنے سپاہی تھے سب کی گردنیں کٹ کے نیچے گئی۔ یہ کرامت کا حال یہ ہے، سب مر گئے۔ یہ تو حسین کے غلاموں کا حال ہے۔ اس نے ایک ہلکا کا چھانٹا ایسے لہرایا، سب مر گئے۔ تو کوئی کہے کہ ولی کرامتیں دکھاتے تو حسین بھی انہیں کو دکھا دیتے، اور بابا امام حسین وہاں کرامت دکھانے تو گئے ہی نہیں تھے، وہ تو گئے تھے اپنی استقامت کا امتحان دینے۔ جب امتحان دیا جائے تو اس وقت کرامتیں نہیں دکھائی جاتی۔ جب گئے کربلا کے میدان میں ادار خاتون جنت بھی دیکھ رہے تھے، اے حسین تیری رگوں میں میرا دودھ ہے، ادھر سے مولا بھی پکار رہے ہیں، حسین تیری رگوں میں میرا خون ہے، ادھر سے آقا فرما رہے ہیں اے حسین تو نے میری زبان چوسی ہے، ادھر سے اللہ فرما رہا فاصل نیسرہ للعسریٰ، اے حسین تیرے لیے یہ شہادت، یہ نیکی کا رستہ میں نے آسان کر دیا۔ ارے جس حسین کو اتنی ہستیاں دلاسا دینے والی ہوں، کروڑ یزید بھی اس کے مقابلے میں آ جائیں، اس کی گردن کاٹ تو سکتے ہیں، گردن جھکا نہیں سکتے۔ سودا بازی نہیں کی، کمپرومائز نہیں کیا، حتیٰ کہ اپنے گھوڑے کے قدموں کے ساتھ لگنے والی مٹی کا سودا نہیں کیا۔ اور پیغام بھی یہ دے دیا لوگوں، نظریہ بڑی چیز ہوتی ہے، نظریے پہ ٹچ کرو۔ وقتی چمک دمک سیاست، سڑکیں، کھمبے، نالیاں، پول، یہ دیکھ کے نظریہ نہیں بیچنا، نظریے کی قیمت پڑتی ہے، ان کی قیمت نہیں پڑتی۔ قیمت کس کی ہوتی ہے؟ نظریے کی۔ اور نظریہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہم بھی یہی چاہتے ہیں، ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہی نظریہ پاکستان پر غالب آ جائے۔ آپ یہ چاہتے ہیں پاکستان میں رام رام ہونا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہونا چاہیے؟ زبانی پہ بھی یہی ہو، مکانوں پہ بھی یہی ہو، اور مکان سے نکل کے پارلیمنٹ میں بھی یہی ہونا چاہیے۔ ہم بھی یہی چاہتے ہیں۔ وہ جو آپ کے بھائی ہیں مقبوضہ کشمیر والے، وہ بھی اسی کے لیے تو بیچارے لڑ رہے ہیں۔ آج 1 سال ہو گیا ان کو لاک ڈاؤن میں، 1 سال۔ آپ کا لاک ڈاؤن کتنا عرصہ رہا تھا؟ بولو تو صحیح، 3 مہینے۔ 3 مہینوں میں آرمی آپ کی اپنی تھی، پولیس آپ کی اپنی، دکاندار آپ کے اپنے، ہلکا سا فون کر دیتے تھے دکان کھولے گڑے رہنے وہ کھول دیتے تھے۔ اگر دیکھیں تو صحیح، ان کی نہ آرمی اپنی، نہ ان کی پولیس اپنی، نہ ان کی تاجر اپنی، مگر 1 سال ہو گیا ڈٹے ہوئے۔ کس لیے؟ نظریے کے لیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر آج وہ کہتے ہیں رام 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 تو لاک ڈاؤن فوراً مودی صاحب ختم کر دیں گے، مگر نہیں کہہ رہے۔ ان کی بیٹیاں ان کے سامنے ماری جا رہی ہیں، جوان مارے جا رہے ہیں، بچے قتل کیے جا رہے ہیں، بزرگوں کی توہین کی جا رہی ہے، مگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی خاطر وہ اتنے ڈٹ گئے۔ 70 سال ہو گئے ان کی شادوں سے زمین سرخ ہو چکی ہے، مگر نظریے کا سودا نہیں کیا۔ وہ غلامی میں رہ کر اتنے ڈٹ گئے، آپ آزادی میں رہ کر پیسوں پہ بک جائیں۔ کیوں؟ اگر ایسا کرتے جائیں گے تو آپ کا ملک پاکستان وہ ایسے ہی بڑی بڑی عالمی طاقتوں کے سامنے اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا۔ اگر عوام ایسا کرے گی تو ملک کے پردے پیچھے رہ کیا جائے گا۔ لہذا آؤ اس نظریے پہ جمع ہو جائیں، سارے کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس پہ جمع ہو جائیں، اس پہ جمع ہو جائیں، اس پہ جمع ہو کے اپنے ملک کو، دفاع کو مضبوط کریں، طاقت کو مضبوط کریں۔ یہ بات ہمارا ہر سکالر یہی کہتا کہ یہی پیغام اللہ کا، یہی پیغام رسول کا، یہی پیغام وقت کے مجدد شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا۔ کاش اس امت کو اس مرد قلندر کی بات سمجھ آ رہا، نہیں آئے گی تو 35 سال اور گزار لیں، 35 سالوں بعد بھی یہی کہنا پڑے گا کہ اس ملک کی نجات صرف اس نظام کے اندر ہے جس کے سوتے فاطمہ کے قدموں سے پھوٹتے ہیں۔
آئیں ایک تہیہ کریں کہ ان ذات مقدسہ نے یہ نفوس مقدسہ جو جس نظام کے لیے جس نظریے کے لیے کٹ مرے شہید ہوئے، تو ہمیں اللہ پاک اتنا شعور عطا فرمائے کہ اپنی نسلوں کو بھی اسی نظریے کی گھٹی دیتے چلے جائیں۔ بس بات میں ہم ختم